بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادرم اویس پاشا صاحب نے آج کے لیے مجھے جس موضوع پر تمہیدی گفتگو کرنے کی خدمت سونپی ہے وہ ہے دین اور سماجی علوم یا دین اور موجودہ سوشل سائنسز، موجودہ سماجی علوم۔ تو اس گفتگو کا جو محرک ہے وہ ایک تصور اور ایک جذبہ ہے، وہ یہ کہ موجودہ سماجی علوم نے مل کر جو ایک نیا تصور انسان وضع کیا ہے اور اسے قریب قریب عالمگیر حیثیت دے دی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین میں ودیت فرمودہ تصور انسان کی ایسی تفصیل، ایسی تبیین اور ایسے استدلال کے ساتھ اس کا بیان اور اظہار کیا جائے کہ موجودہ سماجی علوم کا انسان کے بارے میں جو مجموعی نظریہ ہے وہ دین کے بخشے ہوئے، دین کے مقرر کردہ معیار پر کامیابی کے ساتھ، علمی تفوق کے ساتھ اور شعور کی گہرائیوں کے ساتھ پرکھا جا سکے، اور دینی معیارات پر علوم کے پرکھے جانے کے نتائج خود ان علوم میں جاری منطق کے لیے قابل قبول یا واجب التسلیم ہو جائے۔ یہ ہمارے دین کے علماء کی چند بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے غلبے کو شعور کی تمام اقلیموں میں ثابت کریں۔ یہ دین وجود کے تمام دائروں میں بھی غالب رہنے کے لیے آیا ہے، اور اسی طرح یہ دین ذہن اور شعور کے تمام گوشوں کو بھی روشن کرنے آیا ہے۔ یہ دین نہ عالم وجود کے کسی چھوٹے بڑے حصے کو اللہ سے غیر متعلق رہنے دینے کا امر کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی یہ شعور کی کسی بھی گہرائی، کسی بھی تہ کو حق سے غیر متعلق رہنے کی اجازت دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے۔ تو چاہے انفس ہو، چاہے ہمارے شعور میں موجود کائنات ہو، چاہے ہمارے باہر حاضر دنیا ہو، مسلمان کی حیثیت سے حتی المقدور ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان انفس و آفاق کو ایک ہی روشنی سے روشن اور ایک ہی امر کے تابع کر کے دکھائیں، اور وہ ہے حق۔ تو سر سید احمد خان کی آمد سے جو تحریک مجاہدین کا براہ راست رد عمل تھی، سر سید احمد خان صاحب کی تحریک، سید احمد شہید صاحب کی تحریک مجاہدین کا براہ راست جواب تھی انگریزوں کی طرف سے۔ تو ان کے سر سید احمد کے تہذیبی، تعلیمی، اخلاقی رول ماڈل بن جانے کی وجہ سے حادثاتی طور پر یا کسی نالائقی کے نتیجے میں اس میں ہوا یہ کہ ذہن جو مغرب نے بنایا تھا، منطق جو مغرب نے ایجاد کی تھی، تصور دنیا جو مغرب نے دیا تھا، اور حتیٰ کہ اخلاق اور انسان وغیرہ کے تمام بنیادی تصورات
جو مغرب نے اپنے پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں ایجاد کیے تھے، پیدا کیے تھے، سر سید نے ان تمام چیزوں، ان تمام مغربی تصورات کو بہت اٹل معیارات بنا کر مسلم ذہن اور مسلم تہذیب دونوں پر اپلائی کر دیا۔ لیکن سر سید اس قوم کی بد نصیبی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کے ہیرو سر سید احمد خان ایسے لوگ ہوں۔ اس تہذیب کے افلاس کو ناپا نہیں جا سکتا جس تہذیب کی صورت گری سر سید یا ان کی تحریک کے نتیجے میں ہوئی ہو۔ تو ہم وہ نقصان تاحال بھگت رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلم سوسائٹی اور مسلم ذہن کی تشکیل میں سب سے زیادہ مؤثر کردار سر سید احمد خان نے ادا کیا، اور یہ سر سید احمد خان ہی کے کام کا اور انہی کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج ہم شعوری یا غیر شعوری، ارادی یا غیر ارادی طور پر مغرب کو اپنے لیے معیار بنا چکے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے ترقی کا معیار مغرب ہے، ہمارے لیے اخلاق کا معیار مغرب ہے، ہمارے لیے علم کا معیار مغرب ہے، ہمارے لیے تمام سماجی، سیاسی، معاشی نظاموں کا معیار مغرب ہے، یعنی کہ شعوری طور پہ کہیں غیر شعوری طور پر۔ تو اتنے بھیانک چنگل میں گھر جانے کے بعد ہم سب کی اور خصوصاً ہمارے اہل علم کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مغرب کے اس نفسیاتی، تہذیبی اور سماجی غلبے کو توڑنے کے لیے چند بامانی اور مؤثر تحریکوں اور کاوشوں کا ایک تنظیم، ایک ترتیب اور ایک علمی دیانت کے ساتھ آغاز کریں۔ اس کے بغیر ہمارے سروائیول کے بہت سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ اتنا ضروری کام ہے۔ تو خیر اس طرف ہم سر سید پر نقد و جرح فی الحال اس گفتگو کا موضوع نہیں ہے، یہ صرف ہم ایک پس منظر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ہندی مسلمانوں کی تاریخ میں صرف ایک ہی ڈائلیکٹیکل وہ ہے سیٹ اپ، اور وہ ہے تحریک مجاہدین اور سر سید احمد خان کی تحریک کا ٹکراؤ، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بعض خارجی عوامل کی امداد کے نتیجے میں سر سید احمد خان کی تحریک، ان کے بنائے ہوئے ڈسکورس، ان کے دیے ہوئے ورلڈ ویو کی فتح، تو ہم اسے بھگت رہے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ علم کی کوئی بھی قسم ہو، علم کسے کہتے ہیں؟ اپنے اور اپنی دنیا کے بارے میں ذہن کا کسی مستقل موقف قائم کرنے کے لائق ہو جانا۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کا مطلب ہے ذہن اپنے موضوع کے بارے میں چند عارضی یا مستقل مواقف کی تشکیل کرنے کے لائق ہو جائے، تو یہ لیاقت علم کہلاتی ہے۔ تو ان معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ آج علم کا کوئی بھی شعبہ ہو، یعنی علم بعنوان سائنس ہو، بعنوان طبیعیات ہو، یا علم بمعنی سماجیات ہو، یعنی چاہے وہ سائنسی علوم ہو
چاہے سماجی علوم ہو. علم کی یہی دو بڑی قسمیں ہیں. ان میں سے ہر قسم کو مغرب نے دین کے لیے اجنبی بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. آج دنیا کو چلانے والا، انسانی ذہن کی تربیت کرنے والا، انسان کے عملی مقاصد کو پورا کرنے والا کوئی علم، کوئی نالج ڈسپلن ایسا نہیں ہے. میں پھر اس پہ جیسے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ بلا استثناء کوئی جدید علم ایسا نہیں ہے جو مذہبی ذہن اور دینی شعور کو اپنے اندر داخل ہونے کا راستہ فراہم کرتا ہو. یعنی آج ہر علم بلا استثناء دینی شعور کے مسلمات و معتقدات سے یا تو براہ راست اپنی قوت انکار کے ساتھ متصادم ہے یا اس سے ایک تحقیر کے ساتھ لا تعلق ہے. تو آج کے علوم سے بننے والا ذہن گویا یا تو مذہب کے انکار پر اپنی تمام دستیاب استعداد تیقن سے کھڑا ہوا ہے، کرسٹلائزڈ ہو چکا ہے، یا پھر یہ کہ مذہب کو وہ ویسی ہی حقارت سے، مذہبی اعتقادات کو وہ ویسی ہی حقارت سے لا تعلقی کی نظر کیے ہوئے ہے جس طرح ہم دلدل سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم کیچڑ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو یہ دو طرح کے مزاج جدید علمی ماحول نے پوری طرح اپنے سے تربیت پانے والے اذہان میں انجیکٹ کر دیے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مغربی علم اس علم کے اوریجنل اور فیکچول مقدمات اور مقاصد کے ساتھ اس علم کی منطق کی مطابقت کرتے ہوئے حاصل کیا جائے اور اس علم کے حصول کے نتیجے میں آپ اپنے دینی شعور کی پرداخت یا نمو کا کوئی ذریعہ حاصل کر سکیں. اس وقت سر دست ساری دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو دینی شعور کے اعتقادات کے لیے معاون نظام استدلال فراہم کر سکتا ہو، جو دینی اخلاق کی تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہو، جو ذہن کے دینی مقاصد کو قبول کر کے اس کے حصول کے عارضی یا مستقل راستے سجھا سکتا ہو. اس وقت کوئی علم عملاً ایسا موجود نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو پھر اطمینان کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ اب علم یا تو دین اور دین کے مقدمات، مسلمات، معتقدات کا کھلا ہوا انکار ہے، اور وہ انکار ایسا ہے کہ اسے کیونکہ ایک طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے تو اس انکار کی شدت بہت بڑھی ہوئی ہے، اس انکار کا تحکم بہت بڑا ہوا ہے، اور تمام علوم کیونکہ اس انکار کو مدلل بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو اس انکار کے لیے جس طرح کے کلینکل یا امپیریکل شواہد چاہیے وہ شواہد بھی دوسرے علوم اسے مہیا کر رہے ہیں. آپ سمجھیں یہ تاریخ ادیان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ تاریخ کفر و ایمان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کفر اتنا زیادہ قابل قبول بنا ہو، کفر اتنا زیادہ مدلل بنا ہو، کفر کو اتنی زیادہ کلینسٹی یا کلینکل تیقن حاصل ہو گیا ہو. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں پرسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک تجویز عرض کی جس پر مجھے تو فی الحال یقین ہے کہ یہ صحیح تجویز ہے، تا وقت کہ اس کی تردید نہ ہو جائے، اصلاح نہ ہو جائے، کہ مغرب کو ہر اعتبار سے زندگی کی ہر سطح پر
ذہن کے ہر پہلو سے خود پر غیر مؤثر کیے بغیر ہم اپنے ایمان کو شعور کا منبع اور مرجع نہیں بنا سکتے۔ مطلب مغرب سے لڑنا گویا مغرب کے جال میں پھنسنا ہے، تو براہ راست ذہنی تصادم کے بغیر بالکل بے نیازی کی حالت میں چیزوں کو نئے سرے سے ڈیفائن کرو، جس میں ڈیفائنر تمہارا ایمانی شعور ہو۔ علم کی ایک اور تعریف ہے کہ علم کہتے ہیں چیزوں کی تعریف کے ملکے کو حاصل کر لینا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ تعریف الشے کو۔ تعریف الشے ان دا ذہن، ذہن میں شے کی تعریف کا مکمل ہو جانا، شے کا ڈیفائن ہو جانا، یہ علم ہے۔ تو کیونکہ مغرب نے گویا ایک دھند پھیلا رکھی ہے جس نے اس سارے کرۂ ارضی کو اور انسان کی جو ایک گلوبل ذہنیت ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی مثبت بامانی اور ایمانی کام نہیں کیا جا سکتا۔ خود کو اس دھند سے نکالے بغیر ہم اس سورج کی طرف نظر کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے جو سورج ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے اور جو کبھی غروب ہونے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب اور اس کے تمام علمی اسٹرکچر سے، مغرب اور اس کے تمام عقلی مواقف سے خود کو بے نیاز رکھ کر ہم دنیا کو مومنانہ نظر سے دیکھ کر اپنے علم کی تعریف اور شے کی تعریف دونوں خود وضع کریں اپنے ایمانی شعور کی مدد اور رہنمائی سے۔ یہ ہم لوگوں کا اور خصوصاً ہمارے اہل علم کا یہ بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم، جیسے بھائی میں مربوط لیکچر نہیں دے سکتا، مطلب میں کوئی لیکچرر تھوڑی ہوں، میں تو دوستوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے والا ہوں، تو ذرا بہت زیادہ یہ لیکچر ایسی فضا بن جاتی ہے نا تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو مطلب اس قابل تھوڑی سمجھتا ہوں میں لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں۔ تو ویسے ہی مطلب اگر یہ ربط میں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور ربط میں نہیں ہے تو اس کی آپ کی طرف سے اجازت ہے گویا۔ تو وہ ہمارا تصور علم کیا ہے، یہ ہم پر اسی طرح واضح ہونا چاہیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت کا واضح ہونا ضروری ہے، کہ ہمارا دو چیزیں ہم پر بہت بہت تیقن کے ساتھ واضح ہونی چاہیے۔ ہمارا تصور علم کیا ہے، ہمارا تصور وجود کیا ہے، ہمارا تصور کائنات و دنیا کیا ہے۔ مطلب میں ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں تو اس کی تفصیل ابھی بعد میں کرتے ہیں۔ ہمارا تصور علم ہے کہ ہر شے، چاہے وہ شعور کے اندر لوکیٹڈ ہو چاہے وہ شعور کے باہر موجود ہو، ہر شے، ہر سبجیکٹ اور ہر آبجیکٹ یہ اللہ کی قابل اعتبار نشانی ہے۔ ہر شے اپنے ایسنس میں، ہر چیز اپنے جوہر میں، ہر چیز اپنی ماہیت میں، ہر شے اپنی غایت میں اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے تجزیے کے نتیجے میں برآمد ہونے والا کوئی بھی جز اس کے اللہ کی نشانی ہونے کی حیثیت کو بڑھانے کے لائق ہونا چاہیے، گھٹانے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی شے کا کلینکل مٹیریل مادی تجزیہ مجھے اس شے کو اللہ کی نشانی کے مرتبے سے گرانے پر مائل کر رہا ہے
تو مجھے اس پورے تجزیے کو، اس پوری لاجک کو بلا تکلف اعتماد کے ساتھ رد کر دینا چاہیے۔ تو ہمارا تصور علم یہ ہے کہ شے کو اس کے تمام میکینکس کے ساتھ، اس کی تمام کلینکل تجزیاتی تفصیل کے ساتھ، اس کے تمام فطری اور مادی در و بست کے ساتھ جاننے کی کوششیں کرتے رہو، لیکن شے کے بارے میں اپنے اس شعور کو ہمیشہ شے سے حاصل ہونے والے ہر عارضی اور مستقل علم پر حاوی، غالب اور مسلط رکھو کہ یہ چیز اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شے سے وابستہ شعور کی عارضی ضروریات تو پوری ہوتی یا پوری نہ ہوتی رہیں گی، یعنی کہ وہ غلط اور صحیح علم کی تمیز کے دائرے میں رہیں گی، لیکن شے کے بارے میں جو تمہارا آخری علم ہے وہ صحیح ہوگا، حقیقی ہوگا۔ یعنی شے اپنی حقیقت میں اللہ کی نشانی ہے، اپنی صورت میں میرے ذہن کے لیے ایک دعوت ہے کہ آؤ اور میرا تجزیہ کر کے مجھے اپنے مصرف میں لاؤ۔ واضح ہے نا؟ تو میں شے کی صورت کے تجزیے میں غلطی کرنے کی پوری آزادی رکھتا ہوں۔ شے کی صورت کو سمجھنے میں غلطیوں کا تسلسل مجھے اللہ سے دور نہیں کرتا، حتیٰ کہ شے کی صورت کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے میں غلطی بھی مجھے شے کی حقیقت یعنی اس کے اللہ کی نشانی ہونے کے جوہر سے دور نہیں کرے گی۔ آپ سمجھیں دنیا میں کس تہذیب کا، کس علم کا تصور ایسا ہے جس میں غلطی بھی جو ہے وہ مفید تحقیق ہو، جس میں غلطی بھی جو ہے وہ آپ کو اپنے آبجیکٹ کی حقیقت سے جڑا ہوا رکھتی ہو۔ تو ہمارا تصور علم یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں اس میز کی لکڑی کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہا، ممکن ہے کہ میں پانی کا کیمیکل انالیسس کرنے میں غلط ہو گیا، لیکن جو میرے مسلمہ علم ہے کہ پانی ہو یا میز یہ دونوں ایک ہی اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑا ان علمی غلطیوں سے، ان تجزیاتی اغلاط سے۔ واضح ہے نا؟ تو ہمارے تصور علم کی بنیاد اور غایت ہی یہ ہے کہ شے کے بارے میں ایک مستقل پرسپیکٹو قائم کرو اور شے سے حاصل ہونے والے تمام ادراکات کو اس مستقل تناظر کی تشکیل، تعمیر، تقویت اور تکمیل میں عملاً صرف کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں تمہاری علمی غلطی بھی اس چیز کی حقیقت سے مزید قرب کا ذریعہ بن جائے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اس تصور علم کو جو مطلب ایمانی شعور کا مرکز ہے، یعنی جو ایمانی شعور کا پرنسپل کانٹینٹ ہے، جو ایمانی شعور کا بہت بڑا مسلمہ ہے، جو اصول ہے، اس علم کو عملاً تمام علوم کا بانی، موجد اور جنریٹر بنا کر دکھانا یہ مسلم اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں بھائی آپ لوگ اتنے اچھے، اتنے نیک ہیں کہ بہت ہی زیادہ خود ملامتی کی کیفیت طاری ہوتی ہے آپ حضرات کو خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ حق کی بناوٹ نیکی ہے، تصور نہیں۔ یعنی حق کی بناوٹ ذہنی ہے، ذہنی نہیں ہے، اخلاقی ہے۔ تو ماشاءاللہ جو لوگ خیر پر کھڑے ہوئے ہیں، خیر کے لیے کوشاں ہیں، ان کے آگے ذہنی امور کو بیان کرنا بعض مرتبہ بڑا
شرمندہ کر دینے والا عمل. تو یہاں ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سماجی علوم سے کیا مراد ہے، سوشل سائنسز سے کیا مراد ہے، جن کو دین کے تابع رکھنا ضروری ہے. اور بہت یہ ابو جہل کو کلمہ پڑھوانے سے کم عمل نہیں ہوگا. اگر آپ سماجی علوم کو دین کے تابع رکھنے میں کامیابی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس میں اتنا ہی اجر ہے جتنا ابو جہل وغیرہ کو کلمہ پڑھانے میں. تو بلکہ آج کا تو جہل ابو جہل کی استطاعت سے بہت زیادہ ہے. تو وہ سماجی علوم اصل میں ایک کیل کے پر نصب گھومنے والا پارٹ ہے. وہ کیل ایک سوال ہے. یعنی تمام سماجی علوم، ابھی اس کی فہرست بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سماجی علوم کیا ہیں، لیکن تمام سماجی علوم مختلف زاویوں سے ایک مستقل اور پرماننٹ سوال کے جوابات دینے کی کوششیں ہیں. یعنی ایک مستقل سوال ہے کہ انسان کیا ہے. تمام سماجی علوم اس سوال کی گونج سے بھرے ہوئے ہیں اور اس سوال کا اپنے اپنے زاویے، اپنے اپنے تناظر اور اپنے اپنے مقاصد کے ساتھ جوابات فراہم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو انسان کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اندرونی بناوٹ کیا ہے اور وہ دنیا کیا ہے جس میں یہ انسان ایک فعال کردار کے طور پر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سماجی علوم گویا انسان اور انسانی دنیا کا تجزیہ کر کے ان کو ڈیفائن کرنے کی کوششیں کرنے والے علوم ہیں. بس یہ سماجی علوم کی اللہ نے چاہا تو مکمل تعریف ہے. کر لینے دیں کوئی. گرمی لگ رہی ہوگی. سماجی علوم میں جو بنیادی علوم ہیں جن کے بارے میں ہمارا دینی موقف واضح ہونا چاہیے، جس پر ہمارے دینی شعور کو غالب ہونا چاہیے، مطلب صرف جاننا نہیں چاہیے بلکہ غالب ہو کر دکھانا چاہیے، وہ ہیں نفسیات، تاریخ اور فلسفہ تاریخ، لسانیات، جمالیات. یہ ان کے علاوہ بھی فہرست میں ضمنی علوم بہت سے ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے علوم ہیں. باقی علوم ان کے ضمن میں ہیں، ان کی سب کیٹیگریز ہیں. اس دور میں یعنی یہ وہ دور ہے
جس کے بارے میں اسی دور کے ایک بہت بڑے سوشل تھیورسٹ اور سماجی علوم کے بہت ہی بڑے نام مشل فوکو نے کہا کہ مغرب کا جدید آدمی بائیو پروڈکٹ ہے۔ اب مشل فوکو کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے مشل فوکو 20ویں صدی کے سب سے بڑے اذہان میں سے ایک ہے، جس کا بہت زیادہ اثر پوسٹ ماڈرنزم کی تعمیر میں ہوا۔ تو خیر، مشل فوکو کا اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ ویسٹ کا جدید آدمی بائیو پروڈکٹ ہے، اس کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں ایک تفصیل میں جانا چاہیے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کسی مستقل تصور کی تلاش یا قبولیت کا عمل اس وقت سے ہے جب سے انسانی ذہن کام کر رہا ہے۔ تو انسان کی تعریفات کے چند مدارج، مراتب اور ڈگریز ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ انسان بائیولوجیکل بینگ ہے، انسان حیاتیاتی وجود ہے۔ حیاتیات کسے کہتے ہیں؟ مادے میں حرکت اور نمو پیدا ہو جائے تو وہ حیات ہے۔ تو انسان ایک نامیاتی یا حیاتیاتی وجود ہے۔ انسان ایک جبلی وجود ہے۔ اب حیات سے ترقی کر کے جبلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ خواہشیں رکھتی ہے، ان خواہشات کا ادراک رکھتی ہے اور ان خواہشات کی تکمیل کرنے والے قابل حصول یا ناقابل حصول ذرائع بھی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جبلت کہتے ہیں خواہشات کے محرک کو۔ میری تمام خواہشات کا محرک میری کوئی نہ کوئی جبلت ہے۔ تو انسان کی ڈیفینیشن اپنے دوسرے درجے میں جبلت کی ہے کہ انسان ایک انسٹنکٹیو بینگ ہے، جبلی وجود ہے۔ واضح ہے نا؟ یا ہماری اصطلاح میں کہیں تو انسان طبیعت ہے۔ پہلا درجہ انسان جسم ہے، دوسرا درجہ ہے انسان طبیعت ہے، تیسرا درجہ ہے انسان ایک عقلی وجود ہے، ذہنی وجود ہے۔ یعنی انسان چیزوں کو دیکھ کر ان کی اندیکھی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس اندیکھی حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی اشارہ اس کے اندر سے یا باہر سے دستیاب ہو جائے تو اس اشارے کو اپریشیٹ اور قبول اور اینالائز کر سکتا ہے۔ تو انسان ایک ریشنل بینگ ہے۔ اگلا درجہ ہے کہ انسان ایک مورل بینگ ہے، انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ انسان خیر و شر کے بنیادی اقدار کا شعور رکھتے ہوئے خیر کو اختیار کرنے اور شر کو بچنے کے لیے درکار مجاہدہ عقلی آمادگی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ واضح ہے نا؟ اگلا درجہ ہے کہ انسان ایک روحانی وجود ہے۔ اب یہ سب اصطلاحیں میں دینی اصطلاحوں کے طور پر نہیں بیان کر، یہ فلسفیانہ اصطلاحیں۔ ہاں وہ تو بتانا، وہ تو فہرست سے نکل گیا، فلسفہ بھی سوشل سائنسز میں یہ نام نہیں لیا تھا۔ تو انسان کے روحانی وجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹا فزیکل امور کا علم رکھے بغیر ان کا اثبات کر سکتا ہے۔ یہ شعور کا آخری درجہ ہے، یہ وجود کی آخری سطح ہے، عقل کا منتہا ہے
کہ عقل کچھ چیزوں کو نہ جان سکنے کے یقین کے باوجود ان چیزوں کے ظہور کو اپریشیٹ کر کے ان غائب از عقل چیزوں کو ماننے کے قابل ہو۔ تو اس وجہ سے انسانی شعور میں علم کی تکمیل کا جو نقطہ ہے وہ جاننے کا نقطہ نہیں ہے، ماننے کا نقطہ ہے۔ یعنی علم اپنی تکمیل میں ماننا بن جاتا ہے، جاننا نہیں رہتا۔ علم اپنی تکمیل میں ایک اجمال محکم بن جاتا ہے، تفصیل نہیں رہتا۔ واضح آپ کبھی اپنے اپنے ذہن میں جھانک کر دیکھ لیں تو آپ کے جو اٹل معتقدات ہیں، آپ ان کو مذہبی معنی میں نہ بھی لیں، آپ کے دنیا کے بارے میں جو اٹل مسلمات ہیں وہ مجمل حالت میں موجود ہیں، ان کا مفصل کر دینا آپ کو لگے گا کہ آپ کے بس سے باہر ہے۔ یعنی انسانی شعور کی سب سے قیمتی متاع شعور پر حکومت کرنے کے لیے ہوتی ہے، شعور کا موضوع بننے کے لیے نہیں ہوتی۔ واضح ہے نا؟ جیسے اب نمبر ہے، نمبر، ٹائم، سپیس، چھوٹا بڑا ہونا، اونچا نیچا ہونا، یہ عقلی شعور کے اٹل مسلمات ہیں۔ یعنی عقل اپنے کسی تصور کی تشکیل نہیں کر سکتی ٹائم اور اسپیس کے مسلمات سے باہر نکل کر۔ عقل اپنی کسی بھی دلیل کو تعمیر نہیں کر سکتی نمبر اور یہ جو کنٹراڈکشنز کے اصول کی پابندی سے بے نیاز ہو کر۔ لیکن اگر عقل سے کہا جائے کہ ٹائم کہاں ہے، اسپیس کہاں ہے، اس کو دکھا دو، اس کو چکھا دو، اس کو سجھا دو، اس کو یقین کی حد تک مدلل بنا دو، اسے امپیریکل بنا دو۔ عقل سے کہا جائے کہ ایک سیب اور ایک امرود میں جو ایک مشترک ہے اس ایک کا وجود دکھا دو۔ آپ سمجھیں؟ تو عقل کے لیے یہ پورا سوال نامانوس ہے۔ تو اسی لیے انسانی ذہن اپنے مسلمات کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کو مصنوعی سمجھنے اور قرار دینے کا ایک نیچرل اور ریشنل حق رکھتا ہے، اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی انسانی شعور کے جو بنیادی ترین مسلمات ہوتے ہیں، جو اس کے تمام علوم کی تشکیل میں سبسٹنس اور جوہر کے طور پر شریک حال رہتے ہیں، وہ مسلمات، وہ بنیادی دلائل خود استدلال کے نتائج نہیں ہوتے، خود کسی علمی حرکت کے نتائج نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم کا منبع ہوتے ہیں۔ علم پیدا ان سے ہوتا ہے، وہ علم سے ثابت نہیں ہوتے۔ واضح ہے نا؟ تو موجودہ مشل فوکو کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ ویسٹ کا جو جدید آدمی ہے، اس نے اپنے شعور اور اپنے ہونے کی تمام بلند سطحوں کا انکار کر دیا ہے، ان سے بے رخی اختیار کر لی ہے، ان سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، اور خود کو ڈارونزم کے اثر سے یا بعض تہذیبی محرکات کے نتیجے میں خود کو جسمانی اور بایولوجیکل وجود کی سطح تک محدود رکھنے پر آمادگی پیدا کر لی ہے۔ پورا پوسٹ ماڈرنزم اس فقرے کی تفصیل ہے کہ انسان ایک بائیو پروڈکٹ ہے۔ خیر اب اس کی تفصیل میں کیا جاتے ہیں، اس میں کارل مارکس سے لے کر مشل فوکو تک بہت سارے مدارج ہیں۔ تو جس طرح قرآن شریف ایک حق کے بیان اور اظہار کی جہت پر کھڑا ہو کر انسانی علم اور انسان کی تمام علمی، جمالیاتی، ادبی، فلسفیانہ استعدادوں کو چیلنج کرتا ہے نا، کہ لاؤ
اس آیت کو اس کے لفظی در و بست کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھا دو، اس آیت کا اس کی معنوی حیت کے ساتھ مساوات رکھنے والا کوئی بیان کریٹ کر کے دکھا دو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے تربیت پا کر اپنے شعور کو یکسو رکھنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اپنے دور کے تمام علوم اور تہذیبی اقدار کے لیے ایک چیلنج بن کر رہے کہ آؤ علمی سطح پر میرے شعور کی برابری کر کے دکھاؤ، آؤ عملی سطح پر میرے اخلاق کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ مسلمانوں کا مطلب قرآن پر ایمان کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ قرآن کے وارث ہونے کی ایک نیچرل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ قرآن نے جو شعور تمہیں عنایت فرمایا ہے، اس شعور کو ذہن اور شعور کی تمام مروج اور متداول قسموں سے پیدا ہونے والے تمام استدلال پر غالب کر کے دکھاؤ، غالب رکھ کر دکھاؤ۔ تو اسی وجہ سے ہمارے سلف، اللہ ان کی قبریں روشن رکھے، اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی رکھے، اللہ ان کی یادیں ہمارے دل میں زندہ رکھے، اللہ ان کے جذبہ اتباع کو ہمارے اندر کبھی کمزور نہ پڑنے دے۔ وہ کیا لوگ تھے کہ اپنے زمانے میں انسان اور انسانی نفسیات اور انسانی تہذیب کی صورت گری کرنے یا کر سکنے والے تمام علوم پر منتہیانہ دسترس رکھتے تھے، اور ہر علم کو گویا پیشانی سے پکڑ کر ایمانی شعور کی تحویل میں دے دیتے تھے۔ یہ کام اہل علم کا نہیں ہے کہ آج اخلاق اور ذہن کی تعمیر میں جن علوم کا کردار بلا شک و شبہ ثابت ہو چکا ہے، ان تمام علوم کو ایمان کے تابع کر کے دکھائیں، ان تمام اقدار کو عمل صالح سے مغلوب رکھ کے دکھائیں۔ یہ مسلمان کا فریضہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ذہن میں بھی سبقت لے جا کر دکھائیں اور اخلاق میں بھی فوقیت حاصل کر کے دکھائیں۔ اس کے بغیر مسلمان ہونا ایک غیر ذمہ داری کے ساتھ اسلام کو مان لینے کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام قبول کیے جاتے ہی جو ذمہ داری ہمیں، جس ذمہ داری کا شعور ہمیں فطری طور پر دے دیتا ہے، اس کے لیے کسی کاوش اور استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اس ذمہ داری سے روگردانی ہے کہ آج جو ہماری نوبت آ چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ویسٹ کے ایپسٹیم کو اختیار کرنے کے پابند ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھو کہ آج تمہارے کسی بھی نظریے، کسی بھی دنیا کے بارے میں کسی بھی علم اور تصور کے بننے کا سارا عمل جو ہے وہ ویسٹ کے مادہ علم سے عمل میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نالائقی ہے میری، کتنی بڑی نااہلی ہے میری، کتنی بڑی غفلت ہے میری کہ انسانی وجود اور شعور دونوں کو سیراب کرنے والا پانی مغرب کے چشمہ زہراب سے آتا ہے۔ یعنی مغرب کا جو زہراب کا چشمہ ہے اس سے تم اپنے شعور اور وجود کے درختوں کو پانی دے رہے ہو۔ تو اگر اس سے نہ نکلے اور اس سے نکلنے کی بہت منظم کوششیں نہ کیں تو پھر شناختی کارڈ والے اسلام کے علاوہ کوئی مسلمانی باقی نہیں رہے گی۔ واضح ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ فلسفے کو لے لیں، سوشل سائنسز میں کلاسیکل ہائرارکی کے مطابق، روایتی نظام مراتب کے مطابق سوشل سائنسز میں سب سے بڑی حیثیت فلسفے کی تھی، جو اب نہیں رہی، لیکن بہرحال سب سے بڑی حیثیت اس کی تھی کیونکہ تمام سوشل سائنسز بلا استثناء فلسفے کے آف شوٹس ہیں۔ حتیٰ کہ سوشل سائنسز نہیں، نیچرل سائنسز بھی، یعنی فزکس وغیرہ بھی پہلے فلسفے کے شعبے تھے۔ ارسطو کو اگر آپ پڑھیں
تو اس میں سائنسی علوم بھی فلسفے کے شعبے تھے، نفسیاتی علوم بھی فلسفے کے شعبے تھے۔ خیر، تو فلسفے کا مقصود تھا اس کائنات کی ایک مشترک حقیقت یقیناً ہے، اس کائنات کی حقیقت واحدہ یقیناً ہے، لیکن اس حقیقت واحدہ کا تجربی شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس حقیقت واحدہ پر عقلی دلائل وضع کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فلسفے کا اصل موضوع یہ تھا کہ اس حقیقت واحدہ کے اس بات کے لیے کنونسنگ، قائل کر دینے والے دلائل ایجاد کرے، اور ان دلائل میں اتنی شدت پیدا کرے کہ اس حقیقت واحدہ کے تجربی مشاہدے کی خواہش غائب ہو جائے۔ یہ فلسفے کا اصل مقصد تھا، یعنی فلسفے کے آغاز سے۔ تو وہاں بھی آپ دیکھیں، اگر کلاسیکل فلسفے کو دیکھیں نا، سقراط وغیرہ سے پہلے کے فلسفے کو، ہندوستان کے فلسفے کو، تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ فلسفہ وحی کے نہ ہونے کے ماحول میں دین جیسی ہمہ گیر ہمہ جہت ڈسکورس بننا چاہتا ہے۔ یعنی فلسفہ یونان کا ہے، فلسفے کا مطلب ہے یونان کا فلسفہ۔ یونان کی تہذیب وحی سے جیسے خالی تھی جب فلسفہ پیدا ہوا، تو فلسفہ گویا شعور کی ایمانی خواہشات کو عقل کی کمک لے کر پوری کرنے کا نام تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کلاسیکل فلسفے پر ضرب لگائی دیکارت نے، اس نے مابعد الطبیعیات اور مادے کو ایک دوسرے سے منقطع کر کے ان دونوں کے لیے درکار دلائل کو ایک دوسرے پر غیر مؤثر کر کے شعور کے دو حصے کر کے کہ خدا کو خدا کی طرح مانو، چیزوں کو خدا کے حوالے سے ماننا چھوڑ دو۔ نہ چیزوں میں خدا کو دیکھو، نہ خدا سے چیزوں کو جوڑ کے دیکھو۔ یہ ہے اس کے فلسفے کا بہرحال خلاصہ۔ تو اس دو لختی کے نتیجے میں پھر فلسفہ مختلف تکثیر، اور مطلب فلسفہ ایک کل تھا جس میں ایک اندر سے دیکارت نے بلاسٹ کر دیا، تو اندر دھماکہ ہونے کے بعد اس کل کے تمام اجزاء اس سے منحرف ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے جدید دنیا، جدید سماجی علوم، جو فلسفے کے کل میں دیکارت اور ہیوم کی طرف سے کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں اس کے منحرف اجزاء کی حیثیت سے اپنی الگ الگ حیثیتیں بنانے میں یا منوانے میں کامیاب رہے۔ تو اب ان میں اب جو صورتحال ہے، مطلب بہت زیادہ ایکڈیمک نہ ہو جائے بھائی، تو میں تھوڑا سا ریلیونٹ رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کسی حقیقت واحدہ کائنات کی کوئی بھی جستجو کسی بھی علم کا موضوع نہیں ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں حقیقت اور صورت کے اصطلاحوں سے پیدا ہونے والے ذہن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں میٹافزیکل حقائق کو مان سکنے کی کوئی گنجائش، کوئی الاؤنس نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ فزیکل ہے یا سائیکک ہے۔ یہ بات میری دانش میں ایسی ہے کہ جو ممکن ہے کہ کتابوں میں پڑھنے میں دیر لگے، تو اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ ہماری تشخیص یہ ہے کہ ذہن کو مابعد الطبیعی، یا ہم اپنی اصطلاح میں کہیں تو ایمانی تناظر سے عاری کرنے کے بعد، کیونکہ ذہن کی میٹافزیکل امنگوں کو کل نہیں کیا جا سکتا، تو اس
اس شور سے، اس آواز سے بچنے کے لیے جہاں ذہن مابعد طبیعی حقائق کو طلب کرتا ہے، اس آواز سے بچنے کے لیے انہوں نے نفسیات اور تھیوری آف پرسیپشن کا سہارا لیا۔ اب آپ ان کا دجل دیکھیے کہ شعور جو ہے وہ خدا کے حضور میں رہے بغیر چیزوں کو اپنے علم کا حصہ بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ ذہن کی فطرت ہے کہ اگر خالق کائنات کا حضور اسے پہلے سے میسر نہ ہو تو وہ کائنات کے بارے میں کسی بھی علم کی صحیح یا غلط تشکیل یا تعبیر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ذہن کو اس کی فطرت سے ہٹانے کی جو کاوش کی ہے، تو اس کاوش کو اب نئے ذہن کی تعمیر میں صرف کرنے اور ذہن کو اس کی فطرت اصلی سے ہٹانے کے لیے، جہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے جس کی مدد سے میں چیزیں ڈیفائن کروں، خالق کائنات کہاں ہے جس کی مدد سے میں کائنات کے میکینکس کو سمجھوں، وہ ہدایت کہاں ہے جو مجھے اس نظام فطرت کے سمجھنے کو، اس کی حقیقت کو جاننا ممکن بناتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے علم نفسیات میں نظریاتی جہتیں پیدا کی ہیں۔ وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں اس بات پہ ہمیں غور کر کے اور اس سے مطابقت رکھنے والا موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے شعور کے تمام مابعد طبیعی تقاضوں کو اس کی لاشعوری سرگرمیاں قرار دے دیا۔ یعنی نفسیات جو ہے، نفسیات کسے کہتے ہیں؟ جدید نفسیات کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جدید نفسیات نام ہے انسٹنکٹ اور شعور میں تعلق کی قسمیں اور ان کی تاثیرات دریافت کرنے کا، کہ کچھ محرکات ہیں جن سے میری طبیعت، پسند ناپسند، مزاج تشکیل پاتا ہے، کچھ جبلتیں ہیں جو میرے وجود کے حیوانی عنصر کے قیام کے لیے ضروری ہیں، ان جبلتوں کا میرے شعور کی بلند سطح یعنی میرے ذہن اور شعور سے پریکٹیکل اور فنکشنل اور ایفیکٹو تعلق کیا ہے، اس کے جواب کو نفسیات کہتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو انہوں نے کیا یہ کہ جتنا شعور میں گونج تھی کہ خدا ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس گونج سے ذہن کے کان کو بہرا کرنے کے لیے انہوں نے ذہن کو سکیڑ دیا اور شعور کو اس کی فطری ساخت میں لاشعور قرار دے دیا۔ لاشعور کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کانٹینٹس کی مدد سے آپ کسی علم کی تشکیل نہیں کر سکتے، جس کے کانٹینٹس آپ کے تخیل کی تشکیل میں تو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن لاشعور میں موجود چیزوں کو جوڑ کر آپ کوئی حقیقی علم اور واقعی دانش تخلیق نہیں کر سکتے۔ علم کہلانا کوالیفائی نہیں کرتا۔ واضح ہے نا؟ تو اب انہوں نے، آپ اس دجل کو دیکھیے اور اب اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے کہ انہوں نے شعور کی خدا طلبی، شعور کی آخرت خوئی، شعور کے اندر فطرت میں رکھا ہوا ملکہ خدا شناسی کس طرح انسانی ذہن سے لا تعلق کر دینے میں کامیابی حاصل کی۔ مطلب اپنی تہذیب میں تو انہوں نے پوری کامیابی حاصل کی کہ اب گویا شعور کا ایمانی ڈیٹا جو ہے وہ اس کے تخیل کا حصہ ہے، اس کے خوابوں کا حصہ ہے، اس کی بیداری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ لاشعور کا مطلب ہے سویا ہوا شعور جو خواب دیکھ رہا ہے۔ واضح ہے نا؟
تو سوئے ہوئے شعور کے خوابوں کو بیداری سے غیر متعلق، شعور کی بیداری سے غیر متعلق کرنے کی جو انہوں نے ایسی کوشش کی جس کی بنیاد پر ان کی موجودہ تہذیب اور ان کے موجودہ ذہن کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ اس پورے مزاج کو، اب وہ اس پوری پرسیپشن کو، اب وہ اس پوری مصنوعی حالت کو مسلط کر رہے ہیں اپنے علوم کے ذریعے، اپنے مختلف نظاموں کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ناگزیر اور پرکشش بنا لینے کے ذریعے سے ہمیں اس طرف کھینچ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے ایمانی شعور کو لاشعور کے قبضے میں دے کر اس کی امنگوں سے، اس کے مسلمات سے، اس کے معتقدات سے فارغ، بے نیاز اور غافل ہو جائیں۔ واضح ہے یہ بات؟ یار واضح نہیں ہے تو کوئی سوال ہی کر لیں، اگر واضح ہے تو بس ٹھیک ہے پھر۔ تو برادران عزیز، یہ صرف ایک نفسیات کا معاملہ نہیں ہے، لسانیات جو اس وقت بہت فلسفے کی آخری پناہ گاہ ہے، فلسفے کو فزکس وغیرہ نے بالکل دیس نکالا دے دیا، اب فلسفے کی جو آخری پناہ گاہ ہے ویسٹ میں وہ لسانیات ہے، لسانیاتی فلسفہ ہی اب باقی رہ گیا ہے۔ باقی فلسفی جو ہیں نا وہ اچکوں کی طرح کام کر رہے ہیں، ادھر سے کوئی چیز دریافت ہوئی تو اس کو کچھ انہوں نے ادھر ادھر کر کے بس اپنا کام چلا لیا۔ تو اب فلسفہ تقریباً حالت نزع میں ہے ویسٹ میں بھی۔ تو لسانیات میں آپ دیکھیے کہ انسانی ذہن اور اس کے نظریے کا تعلق عین اسی انداز کا ہوتا ہے جس انداز کا تعلق لفظ اور اس کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی انسانی ذہن اپنے نظریے اور تصور اور مسلمے اور عقیدے کو اسی طرح محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح کنٹین کرتا ہے جس طرح کنٹین کرنے کی حالت لفظ کی ہے، یعنی لفظ جس طرح معنی کو اپنے اندر رکھتا ہے، انسانی ذہن بھی لفظ ہی کی طرح اپنے حقائق کو کنٹین کرتا ہے۔ اگر لفظ میں معنی کا وجود مشتبہ قرار دے دیا جائے، اگر لفظ اور معنی کے سارے تعلق کو فرضی اور خیالی مان لیا جائے تو اس کے نتیجے میں لا محالہ یہ ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ذہن اور اس کے عقیدے کا تعلق بھی اضافی ہے، فرضی ہے۔ واضح ہے نا؟ اگر آپ لفظ میں موجود معنی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کے ساتھ نسبت رکھنے میں مفروضے کی طرح ہے، یعنی معنی لفظ کے لیے ایک مفروضہ ہے، تو ویسے ہی پھر آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن کے لیے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا مسلمہ اور اس کا ہر علم ایک مفروضہ ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ لسانیات آج کل، اب جو لوگ ادب پڑھتے ہوں، فلسفہ پڑھتے ہوں، وہ ایک تھیوری سے ضرور واقف ہوں گے، وہ ہے ڈی کنسٹرکشن تھیوری۔ ایک فلسفی گزرا ہے، ابھی حال ہی میں وفات ہوئی ہے اس کی، ژاک دیریدا، تو اس نے ایک تھیوری بنائی تھی، وہ ڈی کنسٹرکشن تھیوری ہے۔ اس میں اس کا ایک حصہ، اس کی ایک کیٹیگری کو کہتے ہیں سسپینشن آف میننگ، معنی کا تعطل۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو چیز بھی لفظ سے یا کسی بھی انڈیکیٹر سے عکس کرتے ہیں وہ معنی نہیں ہوتے، بلکہ معنی کی طرف اشارہ کرنے والی کچھ قابل ادراک چیزیں ہوتی ہیں، وہ معنی کی
فرضی صورتیں ہوتی ہیں معنی ہمیشہ معطل رہتا ہے، ہمیشہ سسپینڈڈ رہتا ہے، معنی نہ کبھی لفظ کی تحویل میں آتا ہے نہ کبھی ذہن کے قبضے میں آتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی گہری ضرب ہے اس ذہن پر جو کہتا ہے کہ میرے لیے میرے معنی حقیقی اور یقینی ہیں، اور جو یہ جانتا ہے کہ لفظ جن معنی کو ایکسپریس کر رہا ہے وہ معنی مفروضے نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں۔ تو اس طرح اور لسانیات کے علاوہ جس علم میں بھی آپ چلے جائیں، سیاسیات میں، معاشیات میں، غرض ہر علم میں، اخلاقیات میں، ہاں یہ میں بھول گیا، ایتھکس یا موریلٹی یہ سوشل سائنسز میں ہے، آپ کسی بھی پہلو سے کسی بھی سوشل سائنس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ ان لوگوں نے ایک منصوبے کے طور پر دینی ذہن کو شعور کی اقلیم سے خارج کر دینا ٹھان رکھا ہے۔ تو ایسی نامساعد، ناموافق اور ناسازگار علمی صورتحال میں ہم سب کا یہ اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے شعور کا منبع اور مرجع بنا کے دکھائیں، ہم اپنے ایمان کو علوم کا ماخذ اور علوم کا مقصود بنا کے دکھائیں، ہم اپنے تصور علم کو اس طرح عمل میں لا کر دکھائیں جس میں غلطی سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کی مقصود صحت مجھے حاصل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیز خدا کی نشانی ہے، یہاں شے کا علم اس کی حقیقت سمیت مکمل ہو گیا۔ اب اس کی صورت کے تجزیے میں اور آپ مختلف ہو سکتے ہیں، دونوں غلط یا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، وہ ثانوی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کا ام العلوم ہونا ثابت کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو اس ڈیفینیشن کے سائے میں رکھ کر لائق علم بنائیں کہ یہ سب اللہ کی متعدد مختلف نشانیاں ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس کے لیے یار 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا بولتے ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، ہاں بٹ ٹھیک ہے، ہاں وہ نہیں، اب بات ختم کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے کیونکہ ماشاءاللہ یہاں کا تعلیمی نظم بہت ہی مثالی، بہت قابل رشک ہے الحمدللہ۔ مطلب تعلیم کا مطلب ہے کہ ذہن اور اخلاق میں تفاوت نہ رہے، جو علم اچھا آدمی نہ بنائے وہ علم نہیں، اور جو علم ذہن کو فلفلڈ حالت میں، حالت تسکین میں نہ رکھے وہ بھی علم نہیں۔ تو طبیعت خیر کی بنیاد پہ تسکین میں رہے، ذہن حق کے اصل پر تسکین میں رہے، بس یہی علم ہے، جس سے یہ دونوں حالتیں فراہم ہو جائیں وہ علم ہے۔ تو یہاں کا علمی نظم، یہاں کے تعلیمی مقاصد، یہ سب جتنا میرے علم میں ہیں وہ قابل رشک ہیں، یہاں کی پروڈکٹس بہت قابل رشک ہیں۔ تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اگر مہربانی فرما کر اپنے نصاب تعلیم میں، اپنے تدریسی عمل میں اس چیز کو بھی شامل کر لیں کہ ایمان کو جنریٹر، سول جنریٹر آف آل نالج کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایمان کو تمام علوم کا مبدأ واحد کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایمانی شعور کو شعور کی دیگر فیکلٹیز کا مربی اور سرپرست کیسے بنایا جائے۔ شعور کی کئی فیکلٹیز ہیں نا، کہ مذہبی شعور ہے، اخلاقی شعور ہے، جمالیاتی شعور ہے، عقلی شعور ہے، یہ کانٹ کی تقسیم ہے۔ تو اس میں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے ایمانی شعور کو جمالیاتی شعور کا بھی مربی بنائیں، اخلاقی شعور کا بھی کفیل بنائیں، عقلی شعور کا بھی رہبر بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے ہر تعلیمی عمل میں اس ذمہ داری کو مقصود کے طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے
کہ میرا جمالیاتی شعور بھی اللہ کے حضور سے سیراب ہو، میرا عقلی شعور بھی اللہ کی حضوری میں رہنے سے مانوس ہو. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ سقراط نے کہا تھا کہ علم کے نتائج اگر اخلاقی نہیں نکلتے تو وہ علم نہیں ہے. تو یہ بات سقراط سے کہیں زیادہ تیقن اور تحکم کے ساتھ ہمیں کہنے کا حق ہے کہ علم کے نتائج اگر اخلاقی نہیں نکلتے تو وہ دینی علم نہیں ہے. کیونکہ دینی علم اللہ کے خوف سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے خوف پہ تمام ہوتا ہے، اس کی محبت کو سمیٹ کر، اس کی معرفت کو سمو کر. بس اللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا صحیح ادراک کیا ہے آج، تو اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے، افیکٹو طریقے سے عمل میں لانے کے لائق بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الامی. جیسے زبانی کہہ دیں. یہ لے لیجئے کوئی مائک وغیرہ. یہاں سے بولوں گا تو آواز انشاءاللہ. پہلا سوال ہے کہ اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نشانی دیکھ کر ہر سائنسدان پہچانتا کیوں نہیں خدا کو؟ اس درمیان میں کون سی کڑی غیر موجود ہے؟ جس نے اپنے شعور کے اس حصے کو بیدار نہ رکھا جو اسے اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے، تو وہ اللہ کی کھلی کھلی نشانیوں کو بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہو سکتا. تو اگر سائنسداں یا کوئی دہریے فلاسفہ چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شعور کو اس کی فطری اصل سے ہٹا کر اسے اپنے اوپر حاکم بنایا ہے. سوال ہے کہ کیا فزیکل اور بایولوجیکل سائنسز میں ایتھکس کو شامل کر کے مذہب کو ریپلیس کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایتھکس سے شعور کو کس حد تک مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ روشنی فرمائیے. ہاں، ایتھکس اور جو نیچرل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، اس کا تعلق یہ جو جدیدیت ہے اس کے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا کہ یہ سائنس کی بنیاد پر، سائنسی تصور وجود کی بنیاد پر انسان اور اس کی دنیا، انسان اور اس کے نفس کے تمام مطالبات پورا کرنے کا بیڑا اٹھا رہے تھے. تو انہوں نے ایتھکس اور فزکس کے فرق کو بھی، جو شاید فطری تھا، جو لازمی تھا، اس کو بھی ختم کر دیا. تو ایتھکس بلا شبہ، ایتھکس اپنی بعض حالتوں میں اصل میں نام ہی ہے شعور تعلق اور جذبہ تعلق کی تعلیم کا. ایتھکس کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک نظام تعلق میں پیدا کیا ہے. اس نظام تعلق کے متعدد کردار ہیں اللہ سمیت. تو اس تعلق کو پروڈکٹیو رکھنا، ایفیکٹو رکھنا اور اس تعلق کو برقرار رکھنا صحیح سمت میں میری آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس تعلق کو صحیح سمت میں پروڈکٹیو حالت میں برقرار رکھنے کی تدابیر کے مجموعے کو ایتھکس کہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایتھکس اگر اپنی فلسفیانہ ساخت میں بھی ہو تو وہ خدا تک پہنچنے کا ایک داعیہ ضرور پیدا کرے گی، ورنہ خدا تک نہ پہنچ سکنے کا قلق ضرور ہم میں منتقل کرے گی. لیکن ماڈرن موریلٹی ان دونوں اوصاف سے اس لیے خالی ہے کہ ماڈرن موریلٹی آرگنائزیشن کے اصول پر کھڑی ہے، تعلق کی اصل پر نہیں ہے.
اب اس کی تفصیل پھر کر لیں گے کہ ماڈرن جو نظام تعلق ہے وہ آرگنائزیشنل ہے. پورا جدید مغرب آرگنائزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. وہ کسی ایسے نظام تعلق کو نہیں مانتا جو میرے قلب کی تسکین کرے، میری روح کو بالیدہ کرے، میرے اخلاقی مطالبات جو فطری ہیں ان کی تعمیل اور اس کا پورے کرنے کا وسیلہ بن سکے. تو ماڈرن ایتھکس دراصل کیپٹلسٹ ایجنڈا میں کیپٹلسٹک آرگنائزیشن کو برقرار رکھنے کا ایک حربہ اور ہیلہ ہے. دل کی شمولیت کے بغیر کوئی اخلاق نہیں ہے. خدا کے تعلق اور دل کی شمولیت کے بغیر کوئی اخلاق نہیں ہے. تو انہوں نے خدا سے تعلق کو تو بالکل خارج کر دیا، دل کو شامل ہونے سے روک دیا اور دل کے وجود کا انکار کرنے کا ڈول ڈال دیا. کہ نفسیات کو رد کرنے میں علم تصوف کی مدد کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور کیا وہ اس بارے میں مفید ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا عملی سوال. بالکل علم تصوف کو استعمال کیے بغیر جدید دین دشمن نفسیات کو رد کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ صوفیہ نے انسانی نفس میں موجود جوہر بندگی کی گہرائیوں میں اتنی زیادہ سیر کر رکھی ہے کہ ہمیں اسے رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے. صوفیہ کی انفسی بصیرت علماء کی انفسی معرفت سے بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اسے کام میں لانا چاہیے، اس کی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے، اس کے درست پہلوؤں کو قبول کرتے ہوئے، قابل عمل بناتے ہوئے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک عقیدے پہ کھڑے ہو جائیں کہ انسان تعلق باللہ کو میں وفادار رہنے کے لیے تعلق باللہ کے مادے سے پیدا ہوا ہے اور اس تعلق باللہ کو برقرار رکھنے کے امتحان سے گزرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ نفسیات کے بڑے بڑے برج گرا سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے کہ انسان کی حقیقت بندگی ہے، انسان کوئی بائیو پروڈکٹ نہیں ہے، انسان کوئی ریشنل، یہ سب ہے، لیکن اس کا جو ڈیفینیشن امبریلا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبداللہ ہے. اس کے شواہد نفسیات سے، احوال سے، شعور سے فراہم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کہا ہے کہ 1200 سال یعنی 600 سال قبل مسیح اور 600 سال بعد مسیح میں تمام نظریات اور فلسفے آ چکے تھے، بعد میں انہی نظریات کی تشریح ہے، وہی پرانی شراب ہے جو نئی بوتلوں میں پیش کی گئی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس پر تبصرہ فرمائیں. اس میں نام نہ لیتے تو اچھا تھا، تو وہ ایسے ہی لکھ دیتے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات مطلب بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر نام نہ لیتے تو میں اس گفتگو کو مدلل بناتا. مسلمانوں میں عموماً اور اہل علم میں خصوصاً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب فلسفہ حالت نزا میں ہے تو پھر اسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، فلسفے کو کوئی اس رسی کی طرح نہیں پکڑنا چاہیے جو ڈوبتا ہوا آدمی اپنی طرف آنے والی رسی کو تھامتا ہے. فلسفہ ہمارے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. فلسفہ تو ایسا ہے کہ جیسے دل گھبراتا ہو تو فلاں معجون کھا لو تو دل گھبرانا رک جائے گا. اسی طرح ذہانت بڑھانی ہو تو فلسفہ بھی پڑھ لو تو ذہانت بڑھانے میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اور ذہانت کو بڑھانا بہرحال دینی ضرورت ہے. تو فلسفے سے ہم رہنمائی تھوڑی حاصل کرتے ہیں، فلسفہ ہماری سمجھیں ایک طبی ضرورت ہے. یہ اس نوعیت یعنی جو نوعیت آپ نے بیان فرمائی کہ سوشل سائنسز کو ایمان کے تابع کرنا ضروری ہے،
تو اس کے نکات کیا ہوں گے کہ کن خطوط پر یہ کام ہو سکتا ہے، اس کی اگر کوئی وہ تو یار میں وہی تو سب عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ علم کہتے ہیں اپنے بیسک پرسپیکٹو کو مفید عمل بنا لینا، یعنی آپ کا بیسک پرسپیکٹو اگر ثابت ہو جائے اشیاء کی مدد سے، آبجیکٹ کی مدد سے، تو وہ علم ہے۔ علم بیسک پرسپیکٹو پیدا نہیں کرتا بلکہ بنیادی تناظر سے جنم لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی، کوئی بھی علم خلا میں نہیں پیدا ہوتا، وہ ایک بنیادی پرسپیکٹو شعور میں ایک بنیادی مقصود پہلے سے ہوتا ہے۔ تمام علوم اس مقصود کو عمل میں لانے کے لیے، لائق حصول بنانے کے لیے، قابل تصدیق بنانے کے لیے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا بیسک پرسپیکٹو یہ ہے، موجودہ صورتحال میں اگر ہم دو چیزوں پر علمی زور کے ساتھ اصرار کرنے کے لائق ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ایمان اور علم کے درمیان گمشدہ کڑیوں کو پھر سے ڈھونڈ لیں گے، اور وہ یہ کائنات مخلوق ہے، انسان کی حقیقت بندگی ہے۔ یہ دو آپ ذرا سا اس پہ علوم پیدا کر کے دکھائیں تو پورا علم کا جدید ابلیسی اسٹرکچر گر جائے گا، جو انہی دو کے خلاف معتقدات پہ کھڑا ہوا ہے کہ کائنات مخلوق نہیں ہے اور انسان فلاں وجود ہے، فلاں وجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فوری نوعیت کی کہ پیش آنے والے مسئلے کے حوالے سے رہنمائی اور کچھ ہدایات اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ لوگ جو کہ یہ علوم پڑھتے ہیں تو ان علوم کے ماحول میں اور ان جگہوں پر جن اداروں میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر افراد اور کتابیں اور اس کا ماحول جس طرح سے بعض اوقات مروکن ہوتا ہے، تو اس مروبیت سے بچنے کے لیے کیا عملی کام ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ماحول کے غیر محسوس اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت اس کا اگر کوئی علمی جواب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں تو شاید مایوسی ہوگی۔ عملی ایک پہلو بتاتا ہوں، داڑھی لمبی کریں، عمامہ باندھیں، کندھے پہ رومال رکھیں، پائچہ اوپر رکھیں اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، آپ غیر متاثر رہیں گے۔ مطلب وہ سب آپ سے ڈرے ڈرے، یہ جیسے ایک وہ جو ایک اسلام میں ایک روح فاروقیت بھی چل رہی ہے نا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، تو بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وضع اختیار کر لیں۔ تو صرف وضع اختیار کر لینے ہی سے وہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں جو ہماری دینی وضعوں کو مختلف قانونی بحثوں میں ڈال کر بے کشش بنا رہے ہیں، غیر ضروری بنا رہے ہیں۔ وہ جن کا بہت، میرے ایک دوست تھے مرحوم احمد حسن، ان سے زیادہ ذہین اور ان سے زیادہ ذہین آدمی تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور ان کا سا متقی آدمی بھی میں نے کم ہی دیکھا ہے۔ تو وہ کینیڈا اور فرانس میں رہتے تھے اور وہاں وہ دعوت کا کام کرتے تھے۔ دعوت کا منہج ان کا یہ تھا کہ وہ کسی بھی شعبے کے کسی بھی بڑے آدمی سے وقت لیتے تھے پہلے، اور اس کے بعد وہ پہلی کوشش یہ کرتے تھے کہ اس شعبے کے اس ماہر کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے ڈسپلن میں کچھ نہیں جانتا، تو وہ اس سے یہ اقرار کروا لیتے تھے کہ فزکس والے سے ملے تو 4-6 ملاقاتوں کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے کے قابل ہو جاتا تھا کہ احمد حسن تم بتاؤ فزکس کیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کلاس کے سینکڑوں لوگ مسلمان کیے کینیڈا اور فرانس میں، اور اکیلے کام کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ وہاں آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ چپل، یہ اتنگا پیجامہ، یہ کندھے پہ دھرا رومال، یہی مجھے سروائیول کے لیے وہاں درکار ہے اور یہی میرے کام آ رہا ہے۔ جو شے
اپنی جو حقیقت اپنی اسٹینڈرڈ فارمز کو چھوڑ دے وہ حقیقت اپنے ڈائلیوٹ ہونے کا سامان کرتی ہے۔ تو کچھ مسلسل اوضاع مذہبی ہیں، ان کے تسلسل میں رکھنا ڈالنا ان کے تعلق، ان کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔